ناظرین کہتے ہیں کہ بغداد میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو القاسم۔ وہ اپنے ایک جوتے کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ وہ 7 سال سے ایک ہی جوتا پہنتا تھا، جس کی وجہ سے پیوند لگا لگا کر جوتی بہت بھاری ہو چکی تھی۔ گاؤں کے تمام لوگ اس کے جوتوں کو جانتے تھے۔ ایک دن وہ نہانے کے لیے حمام کی طرف نکلے۔ راستے میں اسے اس کا ایک دوست ملا۔ دوست نے اس سے کہا کہ ارے بھائی، آپ مالدار آدمی ہیں، اپنے لیے نئے جوتے کیوں نہیں لیتے ہو؟ پھر اس کے دوست نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو وہ اس کو لے کر دیں گے۔ ابو القاسم بہت خوش تھا۔ وہ حمام میں نہانے کے بعد جب باہر نکلا تو حمام میں اس کے پرانے جوتوں کے ساتھ ایک نیا جوڑا پڑا تھا۔ وہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور یہ سمجھ کر کہ شاید اس کے دوست نے لے کر یہاں رکھا ہے، وہ پہن کر اپنے گھر چلے گئے۔ چند دن بعد پتا چلا کہ وہ جوتے قاضی صاحب کے ہیں۔ وہاں پر موجود لوگوں نے قاسم کے جوتے کو پہچان لیا، پولیس کو اطلاع دی اور پولیس ان کے جوتے لے کر ان کے گھر میں داخل ہو گئی۔ ان کو جوتا چرانے کے جرم میں سزا ملی اور جرمانہ بھی ہوا۔ ایک عرصے کے بعد وہ قید سے رہا ہوئے اور اپنے جوتے کو غصے سے قریبی دریا میں پھینک دیا۔ کچھ دن بعد ایک شکاری دریا میں مچھلی پکڑنے گیا اور جھال میں جوتے نکل آئے۔ شکاری نے قاسم کے جوتے پہچان لیے اور ان کو لے کر ان کے گھر کی جانب گئے۔ ابو القاسم گھر میں نہیں تھے۔ شکاری نے ان کے جوتوں کو کھڑکی سے اندر پھینک دیا۔ جوتے اندر سیدھے شیشے کے صندوق پر گرے اور وہ ٹوٹ گیا۔ وہاں موجود کچھ شیشے کے سامان بھی ٹوٹ گئے۔ جب وہ واپس آیا تو اس کی صندوق ٹوٹی ہوئی پڑی تھی، سامان بکھرا ہوا پڑا تھا اور جوتا اس کے سامنے گویا ہنس رہا تھا۔ اس کو اب بہت غصہ آیا اور وہ رات کو ہمسائے کے گھر کے قریب ایک گڑھا کھود کر وہاں ان جوتوں کو دفن کر دیا۔ اس دوران ہمسائے نے قاسم کو دیکھ لیا اور اس شک میں کہ شاید وہ اس کے مکان کو گرانے کی کوشش کر رہا تھا یا کوئی تعویذ دفن کر رہا ہے۔ ہمسائے نے جوتا دے کر ابو قاسم کو پہچان لیا اور حاکم کی عدالت میں اسے لے گیا۔ عدالت میں قاضی نے آپ کو دوبارہ سزا دی اور جرمانہ بھی کیا۔ اس دفعہ سزا کے بعد گھر آئے اور جوتوں کو غصے سے چھت پر پھینک دیا۔ کچھ دن بعد ایک کتا چھت پر گیا اور جوتے کو منہ سے گرایا، جو سیدھے نیچے ایک راہگیر کے سر پر لگے۔ راہگیر زخمی ہوا اور ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ لوگوں نے ابو القاسم کے جوتوں کو پہچان لیا اور ان کو پکڑ کر پھر عدالت کے حوالے کر دیا۔ عدالت نے سخت سزا دی اور جرمانہ کیا اور ان کو سخت تنبیہ کی۔ سزا کاٹنے کے بعد ابو قاسم گھر آئے اور وہی جوتے لے کر شہر کے قاضی کے پاس گئے اور حلف نامہ پیش کیا کہ جس میں انہوں نے جوتوں کا عاق نامہ تحریر کیا تھا۔ قاضی کو انہوں نے عرض پیش کی کہ آئندہ میں ان جوتوں کا ذمہ دار نہیں ہوں اور نہ ہی یہ میرے ہیں، میں ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا ہے؟ اگر آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی دولت ہے تو ضرور اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھیں، اس سے پہلے کہ دولت آپ کے لیے گلے کا کانٹا یا توق ثابت ہو جائے اور یہ جوتے آپ کے گلے میں ہی پڑ جائیں۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔